پہلا واقعہ عمر فاروق اور حضرت حسین کی محبت کا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر میں آپس میں کچھ باتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ دونوں بچے ہیں، عبداللہ ابن عمر عمر کا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اور حسین کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ انبن بن گئی، اور باتوں میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ دیا۔ حضرت حسین نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، یا ابن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے خاموش ہو جا، زیادہ باتیں مت کر۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا، عمر کا بیٹا ہے، روتا ہوا گیا باپ کے پاس، ابو جی آج مجھے حسین نے کہا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، تجھے غلام کہا اور مجھے غلام کا بیٹا کہا، مجھے انصاف دلا دیجئے۔ عمر گئے حسین کے در پر، کہا حسین کیا ہوا ہے؟ آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا؟ فرمایا میں نے اسے کہا تو میرے غلام کا بیٹا ہے، زیادہ باتیں مت کر، بچہ ہے، اور بچے کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا ادھر لکھ لو نا، ادھر لکھ لو، میں تیرا غلام ہوں اور عبداللہ تیرے غلام کا بیٹا ہے، لکھ لو یا ابن الغلام۔ حضرت حسین نے قلم لیا، لکھا عمر میرا غلام ہے، عبداللہ میرے غلام کا بیٹا ہے۔ کہا بیٹا ناراض مت ہو، میں حسین کا غلام ہوں، تو غلام کا بیٹا ہے، جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں رکھا جائے، اس چٹھی کو، اس ورق کو میرے ساتھ کفن میں رکھنا، جب روز محشر نبی علیہ السلام کا سامنا ہوگا، حضور پوچھیں گے عمر میرے بعد زندگی کیسی گزاری، میں حسین کا سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے جاؤں گا کہ عمر نے تیرے جانے کے بعد تیرے حسین کی غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ یہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام پھیلتا گیا، بڑی فتوحات ہوئی، بڑا مال غنیمت آیا، بڑے قیمتی کپڑے مال غنیمت میں عمر کے دربار میں آئے۔ عمر نے سارے پوشاک تقسیم کر دیے، حسن اور حسین کو نہیں دیا۔ کسی نے اعتراض کیا عمر سب کو جوڑے مل گئے، سب کو قیمتی لباس مل گیا اور جنت کے سردار رہتے ہیں، حضور کے پیارے رہ گئے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ عمر کہنے لگے ان کے شایان شان جوڑے ان کپڑوں میں نہیں تھے، اس لیے میرے شہزادوں کو نہیں دیا۔ اور آپ نے یمن کے حکمران، یمن کے والی کو خط لکھا کہ یمن سے قیمتی لباس خریدا جائے اور اسے سیا جائے، پھر جنت کے شہزادوں کو پہنایا جائے۔ کپڑے یمن سے خریدے گئے، قیمتی پوشاک خریدا گیا، عمر کی عدالت میں، دربار میں وہ لباس لایا گیا۔ عمر نے وہ قیمتی کپڑے دیکھے، کپڑوں کو دیکھنے کے بعد حسن و حسین کے پاس گئے، حسن کو بھی جوڑا پہنایا، حسین کو بھی جوڑا پہنایا اور دل خوش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا، اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ جنت کے شہزادوں کے لائق، جنت کے شہزادوں کی شان کے مطابق کپڑے میں نے انہیں پہنا دیے، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ یہ ہے پیار عمر اور حسین کا، یہ ہے پیار عمر اور حسن کا۔ تیسرا واقعہ عمر فاروق اور حضرات حسنین کریمین کی محبت کا۔ جب ایران فتح ہوا، کسرا ایران کا حکمران، اس کا سارا خزانہ عمر فاروق کے قدموں میں آ گیا۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا اس خزانے کو، اس سونے کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا لب بربر کر دے، تقسیم کریں۔ سنو مسلمانوں، عمر کے دل میں حسین کی کتنی محبت، حسن کی کتنی محبت تھی۔ مورخین نے لکھا ہے اس پہلے خوش نصیب صحابی کا نام جسے عمر نے لب بھر کر، دونوں ہاتھ بھر کر اس کی جولی میں کسرا کے خزانے ڈالے، اس کا نام حسن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس کی جولی کو سونے سے بھر کے جو ہے نا اسے خوشحال بنا دیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حسین
رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا چوتھا واقعہ، مدائن فتح ہوتا ہے۔ اتنا مال غنیمت عمر کے دربار میں آتا ہے کہ عمر نے ہر آدمی کو 5000 درہم دیے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی 5000 درہم دیے، اور حسین کو، حسن کو 10,000 درہم دیے۔ عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے، کہا یہ کل کے بچے ہیں، لڑنے کے قابل یہ نہیں ہے، میدان میں لڑتے ہم ہیں، ہاں گرمی سردی برداشت ہم کرتے ہیں، باقی سب کو 5000 درہم لڑنے والوں کو، اور ان بچوں کو آپ نے 10,000 درہم دیے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا چپ ہو جا، خاموش ہو جا، میں نے انہیں یہ انعام، انہیں میں نے 10,000 درہم کوئی لڑنے کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے نہیں دیے، اس لیے دیے یہ میرے محبوب کے محبوب نواسے ہیں، انہیں دے کر میں حضور کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرات حسنین کریمین کی محبت کا ایک اور واقعہ، علامہ زمخشری ربیع الابرار میں لکھتے ہیں یزدجر بادشاہ کی 3 بیٹیاں عمر فاروق کے دور میں گرفتار ہو کے عمر کے پاس آئیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا یزدجر بادشاہ کی بیٹی شاہ جہان بھی بعض مورخین نے نام بتایا ہے، فرمایا میں اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حسین سے کرواتا ہوں۔ عمر فاروق نے یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہربانو شاہ جہان، اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا، اور دوسری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرایا، اور تیسری لڑکی کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کرایا، اور ان تینوں جوڑوں کو اللہ نے اولاد دی۔ شہربانو سے حضرت حسین کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام علی ہے، جو امام زین العابدین علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، جس سے سادات اعظام ہمارے سروں کے تاج سیدوں کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو جو لڑکی حضرت عمر نے دی، اس سے اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام قاسم ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر کا بیٹا ہے، اس کو جو لڑکی دی تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سالم ہے۔ گویا سالم اور قاسم اور امام زین العابدین تینوں خالزاد بھائی ہیں۔ پھر آگے سنیے ذرا ایک اور عجیب محبت کا نقطہ بتانے لگا ہوں۔ امام زین العابدین کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر کی شادی امام زین العابدین نے ابو بکر کے پوتے قاسم کی بیٹی جس کا نام فروہ ہے، فروہ کے ساتھ شادی کرائی، کس نے؟ امام زین العابدین نے۔ اور اس امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو اللہ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق۔ گویا کہ امام جعفر صادق جو بیٹا ہے امام باقر کا، اور امام باقر بیٹا ہے امام زین العابدین کا، امام زین العابدین بیٹا ہے حسین بن علی کا، اور حسین بن علی کے گھر والی کا نام شہربانو ہے، اور شہربانو کا نکاح کرانے والے کا نام عمر فاروق ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے سادات، میرے سروں کے سرتاج، آج عمر کا دشمن عمر کو بے ایمان کہتا ہے، عمر کو کافر کہتا ہے، عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سادات اعظام آپ کو اہل بیت کی محبت کے جھوٹے قصے سنا کر صحابہ کرام سے دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی نے
حضرت عمر کی شان میں گستاخی کا جملہ کہہ دیا، اور ہو وہ سید، ہو وہ سادات نظام میں وہ عمر کو گالی نہیں دے رہا، وہ اپنے نسب نامے کو تبدیل کر رہا ہے، وہ اپنے شجرے کو تبدیل کر رہا ہے، اور وہ اپنے شجرے کو، اپنے نسب کو مشکوک کر رہا ہے۔ اس لیے مشکوک کر رہا ہے، اگر عمر ہی بے ایمان تھا نعوذ باللہ، اگر عمر اسلام والا نہ تھا، اگر عمر حضور کے جانے کے بعد کلمہ چھوڑ گیا تھا، تو عمر نے جو جہاد کیا وہ اسلامی جہاد نہ ہوا، اور جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت وہ مال غنیمت نہ ہوا، وہ باندی نے نہیں، اور اس باندی شہربانوں کا نکاح جو عمر نے کرایا تو وہ نکاح نہ ہوا، تو اس سے ہونے والی اولاد امام باقر پیدا ہوتا ہے، اور امام باقر سے امام جعفر صادق ہوتا ہے۔ ادھر الزام لگاؤ گے تو ادھر آپ کے بڑوں پہ الزام جائے گا، شجرہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھو، عمر اور حسین میں پیار تھا، حسین اور ابوبکر میں پیار تھا، تبھی تو ان کی اولادوں میں بھی آپس میں رشتے ہوئے ہیں نا، اولادوں میں بھی رشتے ہوئے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کی والدہ جس کا نام فروہ ہے، یہ کون ہے؟ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ فروہ کون ہے؟ یہ امام باقر کی گھر والی ہے، امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ ہے، امام زین العابدین کی بہو ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ ہاں، گالی ابوبکر کو دو گے، گالی ابوبکر کی اولاد کو دو گے، یہ گالی ابوبکر تک پہنچنے سے پہلے ہاں سادات کہیں ایسا نہ ہو اپنے بڑوں کو گالیاں دے دو۔ سادات سنی ہوتے ہیں، سادات صحابہ کرام کو ماننے والے کو کہتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت والے کو کہتے ہیں۔ وہ آدمی سنی نہیں ہے جو اہل بیت کو تو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، اور وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے۔ ایک اور تعلق میں بتا دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین کا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم، اور ام کلثوم کون ہے؟ اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، والد کا نام ہے علی، بھائی کا نام ہے حسن، دوسرے کا نام ہے حسین، تیسرے کا نام ہے محسن۔ یہ کس کے نکاح میں گئی؟ علی نے اس کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کروایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی گھر والی ہے، نام ام کلثوم ہے، اور ام کلثوم کے والد کا نام علی ہے، اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ گویا علی اور فاطمہ یہ حضرت عمر کے سسرالی رشتہ دار ہیں، علی اور فاطمہ یہ حضرت عمر کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کا رشتہ ہے۔ آج کا بے ایمان کہتا ہے شیر خدا نے مجبور ہو کر یہ رشتہ دیا تھا۔ تم شیر خدا کو کیا سمجھے؟ وہ شیر خدا اسد اللہ جو اللہ کا شیر ہے، جو خیبر کا قلعہ اکھاڑ سکتا ہے، اس میں کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ یہ رشتہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر اور حضرات حسنین کریمین میں بڑا پیار تھا۔ پیار کا ایک اور واقعہ، حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت حسین سے کہا، حسین بھتیجے آپ میرے پاس آیا کریں اور اپنے مشورے مجھے دیا کریں۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے میں آیا کروں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسین آئے حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مشورے میں بیٹھے تھے، اور مشورہ چل رہا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور دروازے پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے۔ حسین آئے سلام کیا اور کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میرا بھی کام تھا، میں بھی اندر جا رہا تھا، لیکن امیر المؤمنین اس وقت مصروف ہیں، مشورے میں ہیں۔ حضرت حسین واپس ہو گئے، واپس ہوئے، دوبارہ ملاقات ہوئی۔ عمر نے پوچھا حسین بھتیجے چکر لگا لیا کرو، اپنا دیدار کرا لیا کرو۔ کہا میں آیا تھا، آپ مشورے میں تھے، مجھے واپس بھیج دیا کہ حضرت مشورے میں میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا
اور بیٹے کو بلایا کہ عبداللہ تو اور حسین برابر تھوڑے، حسین جس وقت آئے، میں مشورے میں ہوں، میٹنگ میں ہوں، میں آرام کر رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، حسین کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ حسین کی شان ہی الگ ہے۔ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں حسین اور عمر فاروق میں پیار تھا، تبھی تو رشتہ داریاں ہوئی ہیں، تبھی تو ایک دوسرے کو تحائف دیتے تھے، تبھی تو حسنین کریمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 10 سال سے زائد عرصے تک نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر حسنین کریمین عمر کو مسلمان نہ سمجھتے تو کیا کافر کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے آدمی؟ ان کی غمی خوشی میں جا سکتا ہے؟ کیا کسی بے ایمان کو ہم رشتہ دیتے ہیں؟ آپ نے شیر خدا کو کیا سمجھا؟ جنت کے شہزادوں کو کیا سمجھا؟ جنہوں نے اپنا رشتہ عمر جیسے فاتح کو دیا، عمر جیسے صحابی رسول کو دیا۔ رشتہ اس لیے دیا، وہ عمر کو ایمان والا سمجھتے تھے، عمر کو صحیح انسان سمجھتے تھے، عمر کو عظمتوں والا، شان والا، مقام والا سمجھتے تھے۔ یہ حضرت حسین کی زندگی کے وہ 10 سال ہیں جو انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ گزارے ہیں۔